السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو پاکستانیوں نے کس طرح دنیا کے پہلے کمپیوٹر وائرس کو تیار کیا اور اس کا تعلق پائریسی سے ہے۔ اس وقت پائریسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب چاہے فلموں کی بات ہو یا سافٹ ویئرز کی، دنیا بھر میں پائریسی بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر 3 دہائیوں قبل دو بھائیوں نے سافٹ ویئر پائریسی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا اور ان کا ہتھیار بنا دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس۔ یہ 1986 کی بات ہے، جب امریکہ کی ڈیلویئر یونیورسٹی کے طالب علموں کو کمپیوٹر کے استعمال میں عجیب علامات کا سامنا ہوا، جیسے عارضی طور پر میموری کا ختم ہو جانا، سست ڈرائیو یا پھر دیگر اس طرح کی علامات۔ اور اس کی وجہ دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر وائرس بنا، جسے اب برین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میموری کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈرائیو کو سست اور بوٹ سیکٹر میں ایک مختصر کاپی رائٹ میسج چھپا دیتا ہے۔ اور دنیا کا یہ پہلا وائرس دو پاکستانی بھائیوں باسط علوی اور امجد علوی نے تیار کیا تھا، جن کی عمریں اس وقت بالترتیب 17 اور 24 سال تھیں، اور وہ لاہور میں ایک کمپیوٹر کی دکان چلا رہے تھے۔ اس وقت جب ان بھائیوں نے دریافت کیا کہ ان کے صارفین ان کے تحریر کردہ سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپیاں آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے جوابی وار کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے برین نامی وائرس تیار کیا گیا تاکہ سافٹ ویئر چوری کرنے والوں کو ڈرایا جا سکے، مگر ان بھائیوں کا موقف تھا کہ ان کا مقصد کوئی مجرمانہ کام کرنا نہیں تھا۔ 2011 میں فن لینڈ کی ایک اینٹی وائرس کمپنی ایف سیکیور کو دیے گئے انٹرویو میں دونوں بھائیوں نے اس بگ کو دوستانہ وائرس قرار دیا، جس کا مقصد کسی ڈیٹا کو تباہ کرنا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وائرس کوڈ پر ان کے نام، فون نمبر اور دکان کا پتہ بھی موجود تھا۔ کچھ سال پہلے ایک انٹرویو میں امجد علوی نے بتایا، اس کے پیچھے بس یہ خیال تھا کہ اگر پروگرام کی غیر قانونی کاپی بنائی جائے تو وائرس لوڈ ہو جائے۔ دونوں بھائیوں نے وائرس کے پھیلاؤ پر نظر رکھنے کے لیے طریقہ کار بھی مرتب کیا، اور ساتھ میں انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا، ہم نے پروگرام میں ایک کاؤنٹر رکھا تاکہ تمام کاپیوں کو ٹریک کر سکے اور معلوم ہو سکے کہ انہیں کب بنایا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وائرس اتنا پھیل جائے گا کہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گا، مگر ٹائم میگزین نے ستمبر 1988 میں اس حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ رپورٹ جاری کی، بلکہ میگزین کور بھی وائرسز کے نام پر تیار کیا گیا، جس میں کچھ پیچیدہ پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ میگزین کے مطابق یہ دونوں بھائی اپنے سافٹ ویئر کی چوری کے حوالے سے جتنے بھی فکر مند تھے، مگر خود دیگر مہنگے پروگرامز جیسے لوٹس 123 کی کاپیاں فروخت کر رہے تھے، اور ان کا موقف بھی کافی دلچسپ تھا کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کو پاکستان میں کاپی رائٹ تحفظ حاصل نہیں تو بوٹ لیگ ڈسک کی تجارت کوئی پائریسی نہیں۔ اسی جواز کے تحت دونوں بھائی صاف کاپیاں پاکستانیوں کو فروخت کرتے، جبکہ وائرس سے متاثرہ ورژن امریکی طالب علموں اور سیاحوں کو فروخت کرتے تھے۔ جب یہ امریکی شہری واپس گھر پہنچ کر پروگرامز کی کاپی بنانے کی کوشش کرتے تو وہ ہر اس فلاپی ڈسک کو انفیکٹ کر دیتے جو وہ اپنے کمپیوٹر میں لگاتے، اور اس سے وہ ڈسک بھی متاثر ہو جاتی تھی جس کا اوریجنل پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ڈیلویئر یونیورسٹی کے بعد برین وائرس دیگر یونیورسٹیوں میں سامنے آیا اور پھر اخبارات تک جا پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک نقصان دہ کمپیوٹر پروگرام نے پروویڈنس جنرل بلیٹن کو نشانہ بنایا، جس کا نقصان تو محدود تھا، مگر ایک رپورٹر کئی ماہ کے کام سے محروم ہو گیا جو ایک فلاپی ڈسک میں موجود تھا۔ ویسے تو اس پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، مگر اس وقت میڈیا کا رد عمل بہت زیادہ دھماکہ خیز تھا۔ باسط اور امجد علوی کو دنیا بھر سے فون کالز موصول ہوئیں، اور وہ ہر ایک کی طرح یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ان کا چھوٹا سا تجربہ کتنی دور تک جا پہنچا ہے، کیونکہ آج تیزی سے پھیلنے والے وائرس کے برعکس برین کی ترسیل پرانے انداز سے انسانی کیریئرز کے ذریعے ہو رہی تھی اور فلاپی ڈسک کو سہارا بنایا گیا تھا، مگر اس کے بعد جن بوتل سے باہر آ گیا، اور اب 10 لاکھ سے زائد وائرسز کمپیوٹر کو متاثر کر رہے ہیں، اور ایسا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ دنیا بھر کے 50% کمپیوٹرز وائرس سے متاثر ہیں یا ہونے والے ہیں۔ صارفین ان سے لڑنے کے لیے سالانہ $4 ارب سافٹ ویئر پروگرام پر خرچ کرتے ہیں۔ جہاں تک دونوں بھائیوں کی بات ہے تو یہ وائرس ان کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور ان کی کمپنی برین نیٹ پاکستان کی چند بڑی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز میں سے ایک ہے۔ اور ایک انٹرویو کے دوران امجد علوی نے کہا، یہ وائرس اس وقت تک نہیں پھیل سکتا تھا جب تک لوگ سافٹ ویئر کو غیر قانونی طور پر کاپی نہیں کرتے۔ دونوں بھائیوں کے مطابق انہوں نے وائرس سے متاثرہ سافٹ ویئر کی فروخت 1987 میں ختم کر دی تھی، اور اب بھی اسی پتے پر موجود ہیں جو برین کوڈ پر دیا گیا تھا۔ ایک تخمینے کے مطابق اس وائرس نے 1986 سے 1989 کے دوران 1 لاکھ سے زائد کمپیوٹرز کو نشانہ بنایا تھا۔ ویسے تو یہ کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا،
مگر بہت جلد ہی اس کے نئے ورژنز اور نقول تیار ہو گئیں جو بڑے پیمانے پر تباہی مچانے لگے۔ TRT ورلڈ کے ایک حالیہ مضمون کے مطابق در حقیقت اب کمپیوٹر وائرسز کی تاریخ پاکستانی برین کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے ہی بیشتر پروگرامز کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر تحریر کرنے کا خیال آیا، جن میں سر فہرست جان مکیفی کا نام ہے، جو اب اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی بدولت کروڑ پتی بن چکے ہیں اور وہ پاکستانی بھائیوں کو جینیس قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میں نے سینٹ جانز مرکیوری نیوز میں اسی بارے میں پڑھا اور سوچا کہ آخر انہوں نے ایسا کیسے کیا؟ کسی نے بھی کبھی سافٹ ویئر کو بیکٹیریا اور وائرسز کے طور پر استعمال کرنے کا نہیں سوچا تھا، یہ ایک جینیس آئیڈیا تھا۔ جان مکیفی اس وقت ایک کمپیوٹر کمپنی انٹرپاتھ چلا رہے تھے۔ انہوں نے برین کا تجزیہ کر کے اس کے مقابلے کے لیے ایک پروگرام تحریر کیا جس کو الیکٹرانک بلیٹن بورڈ پر پوسٹ کیا گیا اور 2 ہفتے بعد 10 لاکھ صارفین بن گئے۔ اس طرح دنیا بھر میں معروف پہلے کمرشل اینٹی وائرس سافٹ ویئر مکیفی نے جنم لیا۔